حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو، ان طبقات کو جن کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ روشن باب ہے کہ حضور ان کی دہلیز پر پہنچے اور جا کے ان کی مدد کی اور ان دکھیوں، لاچاروں اور پریشان حالوں کو اس مشکل حالات کے اندر ڈھارس بندائی. اور یہ وہی سیرت ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ جو ہیں جن کا کوئی نہیں ان کے لیے کماتے بھی ہیں، اور لاچاروں کا سہارا آپ کی ذات ستودہ صفات ہے. دکھیوں کی نزاکت قلبیہ کا اتنا خیال، اتنا لحاظ، یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی. قرآن نے ہمیں بڑی واضح اس بات کی طرف بلایا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، اس غلط فہمی سے ہم نکلیں. مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے، مسئلہ غریب کی عزت نفس کا ہے، یتیم کی دل جوئی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے. یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے، اس کی تکریم اور اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے. یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، بچی ہوئی دیکھ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کو تکریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں اور 10 اخبارات کے اندر تصویریں چھپتی ہیں، اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا سماجی کارکن ہوں. ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مذاق تو نہیں اڑایا. اس لائن کے اندر جہاں غریب، یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھچوا رہے ہیں، اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتے؟ اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے؟ تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں، اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے. اور حضور کا ایک فرمان سنیے، فرمایا اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو، یتیم کی صرف کفالت نہیں بلکہ اس کی تکریم. تو یہ وہ اسلام کا مزاج ہے جس روشن مزاج نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نزاکت قلبیہ کو ہمارے سامنے رکھا. اور یتیم کے لیے یہ احساسات ایک پیغمبر کی زندگی کا ہی حصہ ہو سکتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دکھیوں اور لاچاروں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ حسن سلوک کا انداز اختیار کیا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی انوکھی داستانیں رقم کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے. گھر آ کر فرعون بن جاتے ہیں. کسی شخص کی سیرت اور اس کے کردار کی اصل جھلک دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہے. خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رویوں کی داستان ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیے، فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے. مجھے دور سے دیکھ کر کے کہا عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو کہتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا. حضور قریب آئے، میرے ہاتھ سے آپ خورا لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا؟ مجھے بتائیں اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو پھر گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ تو کہا مجھے یہ بتائیں کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے. یہ حضور کی سیرت کا وہ تابناک پہلو ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک دوسرے کے جھوٹے کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ باعث آر سمجھنے لگے ہیں. بالخصوص مرد تو عورت کا جھوٹا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے. تو حضور کا یہ رویہ، حضور کا یہ انداز کرم یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اس انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جیسی صورت اور سیرت میرے محبوب کی ہے، زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایسی سیرت پائی ہو. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جمع کیے گئے جن
اور انسان اور پرندے، یہ تینوں آپ کے لشکر میں چیزیں شامل ہوتی تھی. پرندے بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے اور انسان بھی ہوتے تھے. تو فہم یوزعون، تو وہ روکے جاتے تھے، ان کو جمع کیا جاتا تھا اور پھر جدھر آپ کا حکم ہوتا اس طرف یہ لشکر جزار چلتے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ یہ وادی نمل میں آئے تو پھر کیا ہوا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر دیکھو کتنا بڑا آ رہا ہے تمہیں کچل نہ دے. جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر پاؤں تلے تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے. تو اس چیوٹی کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس لیے تم اگر کچلی جاؤ گے تو بے خبری میں کچلی جاؤ گے. حضرت امام فخر الدین رازی نے یہاں لکھا ہے کہ اس چیونٹی کے اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر کے انسانوں کے انبوہ میں گھس جایا جاتا ہے، اور پھر جب بم پھٹتا ہے تو کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور ایسے اشخاص کو جنت کے ٹکٹ تھما دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اندر یہ لوگ گھس جاتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں. ہمیں قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو اور چیونٹی کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور جو انسانوں کے پڑخچے اڑا دیتے ہیں وہ کسی نبی کا لشکر نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے. تو یہ خوارج جہنمی کتے ہیں، اور انہوں نے انسانوں کے انبوہ کو یوں قتل کیا. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تھے تو حضور ان کو وصیت کیا کرتے تھے کہ تم بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے، تم بچوں کو قتل نہیں کرو گے، تم عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، تم راہبوں کو قتل نہیں کرو گے، تم فصلیں نہیں اجاڑو گے، تم جانوروں کو قتل نہیں کرو گے، صرف تمہارے مقابلے میں جو لڑنے کے لیے آئیں گے صرف تم ان کا مقابلہ کرو گے. یہ کن کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے؟ جو کافر تھے. تم کافروں کے بچوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے، تم کافروں کے بوڑھوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے، کافروں کی عورتوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے. یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے. اور تم اپنے ہی ملک کے نونہالوں کو قتل کر کے فتح کے جھنڈے لہراتے ہو کہ ہم کامیاب اور بامراد ٹھہرے ہیں اور ہم جیت گئے ہیں، اور ذمہ داریاں قبول کرتے ہو. تم نے دین سیکھا کہاں سے ہے؟ دین پڑھا کہاں سے ہے؟ رسول کریم نے تو کافروں کے بچوں کو قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا اور ان کے بوڑھوں کو قتل کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے. اور حضور علیہ السلام نے محبتوں کا درس دیا. عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ جب حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو حضور نے چادر رحمت اس کے سر پہ ڈال دی. تو کسی نے کہا کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے. تو یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے اور یہ محبتوں کا پڑھایا گیا سبق ہے. اور آج جو ہے وہ انسانوں کو قتل کر کے ذمہ داریاں قبول کر کے فخر کیا جاتا ہے. تو کہا کہ کہیں بے خبری میں کچل نہ دیں، چونکہ خبر ہوگی تو اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر ننھی چیونٹی کو بھی اپنے پاؤں تلے روننے سے گریز کرے گا. عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مصلی کی امامت کو امامت کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منبر و محراب کی اس امامت کو امامت صغری کہا جاتا ہے. تخت و تاج کی جو امامت ہے وہ امامت کبریٰ کہلاتی ہے، بڑی امامت. امامت صغریٰ کے حاملین کی سستیاں قوموں کے اخلاق بگاڑتی ہیں اور قوموں کے عقائد میں خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور امامت کبریٰ کے حاملین کی سستیوں کے نتیجے میں قومیں من حیث القوم برباد ہو جاتی ہیں اور قوموں کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں.
اور ان کا معاشرتی سسٹم جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اور دشمن ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے اور وہ مغلوبیت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبرا ہو، جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کردار پہ توجہ دینے کی ہوتی ہے، اور کردار کی چمک سے اللہ تعالیٰ ایسی روشنیاں پیدا کرتا ہے کہ پھر ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں اور معاشرتوں کا جو نظم و نسق ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک سادہ دین ہے اور اس نے سادگی کا درس دیا ہے۔ وہ بندہ جس بھی منصب پہ ہے تو اس کو سادگی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سادہ زندگی، بے تکلف زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں زندگی اپنے اصل روپ کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے معاف کیجئے گا، منبر و محراب کے وارثین ہو یا صاحبان جبہ و دستار ہو یا مسند نشین ہو اور خانقاہوں کے سجادہ نشین ہو یا آیان اقتدار پہ بیٹھنے والے وزراء ہوں یا مشیر ہوں یا ہمارے حکمران لوگ ہوں، ان سارے لوگوں کی زندگی ایک مصنوعی زندگی بن کے رہ گئی ہے، اور سارا وقت اپنے جبہ و دستار کو سجانے کے لیے اور اپنے پروٹوکول اور اپنی تکریم اور اپنے اعزازات کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ اتنی توجہ انسان اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے اور اپنے باطن کو ستھرائی کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے گزار دے تو ظاہر جو ہے وہ میلا بھی ہوگا، اندر کی چمک چھن چھن کے باہر آئے گی۔ تو تخت و تاج کے وارثوں یا منبر و محراب کے وارثوں، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے کردار کو سنوارنے کی ہوتی ہے، اور کردار کا سنور جانا ہی قوموں کی بہتری کی ضمانت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کوئی کام کیا تو یقیناً ان کی خلوتیں خوبصورت رہی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک معروف بزرگ انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے ایک وصیت کی مرتے ہوئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں، جو کہ شرعی تاکید نہیں رکھتی لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ بڑے بڑے زاہد اور تہجد گزار اور شب زندہ دار دم بخود ہے کہ زندگی میں ایسی کوتاہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں، نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی کڑی شرط اور کون نبھائے گا؟ حضرت کا جنازہ پڑا ہے اور کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ جب جنازے کو دیر ہونے لگی اور لوگوں میں چیخ گوئیاں زیادہ شروع ہوئی تو سلطان شمس الدین التمش جو وقت کا حکمران ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں تو آگے بڑھا اور مصلے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مرنے والا مر گیا، ہمیں بے نقاب کر کے۔ یہ تھے حکمران، اور پھر ان کا جو روب تھا دشمنوں پر اور ان کی جو قوت تھی دشمنوں پر، یہ ان کے کردار کی چمک تھی۔ تو امامت صغرا ہو یا امامت کبرا ہو، مصلے کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو، ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے، اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر روب پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لہجوں کے اندر رس بھر جاتا ہے، ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمارا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ یار پھر حکم انسان کیا ٹالے گا، پھر تو زمین بھی حکم نہیں ٹالتی، پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کانپنے لگی ہے تو درہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو زمین ٹھہر جاتی ہے۔ وہ کردار کی چمک تھی۔ اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں، حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھوکر لگی اور جو میں تیل لے کے آ رہی تھی وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا۔ اب میری مالکہ بڑی سخت گیر ہے، تو جب اسے یہ پتا چلے گا تو وہ میرے پر بہت زجر و توبیخ کرے گی، میں ڈرتی ہوئی گھر جانے سے گھبرا رہی ہوں۔ تو حضرت عمر نے درہ زمین پہ مارا اور زمین کو کہا زمین کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا اور تو میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل جذب کر جائے؟ تو زمین نے فوراً تیل اگل دیا، کہا اس کو اپنے برتن میں ڈال لو۔ تو یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین بھی حکم مانتی تھی۔ وہ کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز رفتار گھوڑوں کی، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب پتھریلی زمینوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا،
اور صبح کے وقت وہ لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، اچانک حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر گرد اڑتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ لشکروں کے اندر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور لشکروں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کی 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ میں کہوں نا مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے جلالت والے رب کی، مجھے قسم ہے عرش کے مالک کی، تو آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو قسم کے بعد جو بات کہی جائے اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ تو رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی اداؤں کی۔ تو انسان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے کہ قسموں پہ قسمیں کی جا رہی ہیں اور گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی جا رہی ہیں۔ تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔ یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ گھوڑوں کی قسمیں کی گئیں، گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی گئیں، اور انسان کی مذمت کی گئی۔ یا اللہ، انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ ایک طرف گھوڑوں کی قسمیں، ایک طرف گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، ایک طرف گھوڑوں کے سینوں سے نکلنے والی آواز بھی پیاری لگے، ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والے غبار کے ذرے بھی اچھے لگے، ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلتے ہوئے شرارے بھی اچھے لگے، اور دوسری جانب انسان کو ناشکرہ کہا۔ تو انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ فرما دیا ہوتا، لیکن انسان کو ناشکرہ گھوڑے کی قسمیں کر کے کہا، تو کہا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، اگر میرے رسول سے نسبت رکھیں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی پیارے لگے، اور اگر نسبت نہ رکھیں تو انسانیت نہیں ہے، اور وہ انسان ہونے کے باوجود اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہا وہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے عزت اگر پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے محبوب سے نسبت ہوگی تو پھر تم جیسے بھی ہوگے تو تم عزت کی مسند پر بیٹھو گے۔ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا، قریشی النسب تھا، ہاشمی النسل تھا، اس وجہ سے اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا۔ ابو لہب اس لیے کہہ دیتے ابو لہب، لیکن ذلت کے گڑھے میں گر گیا اس لیے کہ نسبت میرے رسول سے نہ قائم ہو سکی۔ اور دوسری جانب رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی ہے، لیکن ممبروں میں بھی آج تذکرے بلال حبشی کے ہیں اور محرابوں میں بھی تذکرے بلال حبشی کے ہیں۔ تو یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی، یہاں دیکھا جاتا ہے میرے رسول سے نسبت کس کی ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ میں اس بڑے مجمع میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا، تو شاید اس دور کے کیسر کا نام آپ نہ بتا سکیں۔ میں اگر پوچھوں کہ جب میرے حضور آئے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، اس دور کی طاقت تھی، لیکن آج اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، اس دور کا اوباما تھا، لیکن آج کسی کو اس دور کے کسرا کا نام نہیں آتا ہوگا۔ اور میں اگر اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو پھر جو نسبت رسول سے رکھ لے، تعلق حضور سے رکھ لے، تو پھر رب اسے مرنے نہیں دیتا، اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا، ورنہ نام بھی باقی نہیں رہتا۔ تو انسان کو ناشکرہ گھوڑوں کے وصف بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگر میرے رسول سے نسبت رکھتے ہوں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی محبوب ہیں، اور اگر نسبت نہ رکھتا ہو تو ہاشمی النسب بھی ہو، قریشی النسب بھی ہو، اور رنگ انگارے کی طرح چمکتا کیوں نہ ہو، مکے کا سردار کیوں نہ ہو،
اللہ اسے پرے کی حیثیت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی نسبت میرے رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ تو رب لوگوں کو دیکھتا ہے محبوب کی نسبت کے حوالے سے، جس کی نسبت محبوب سے جڑی ہے، جس کا تعلق حضور سے جڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کر دیتا ہے، چاہے وہ ذات کا گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ذات کا اونٹ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی سے نسبت ہو جائے تو ذات کی چیونٹی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی سے نسبت رکھنے والے ولیوں سے نسبت ہو جائے، ذات کا کتا بھی کیوں نہ ہو، تو رب کو وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ اور اس کی ادائیں قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے۔ تو جو سب کچھ نبی پہ وار دیتے ہیں تو ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ انسان ذرا غور تو کر، اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو؟ اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا۔ تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا، لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری باج گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ، تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا، پھر تو نے چلنا، اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے۔ ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا۔ چار پائی سے لگ گیا، مورے میں تکلیف ہو گئی، تو فالی زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا۔ شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئیں، بول و براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے۔ بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے، اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاکبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، فاکبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے، اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو، اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے؟ یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی، تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہہ گیا۔ آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا۔ آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں۔ یقیناً مجالس ذکر کی برکات ہماری روحوں تک اترتی ہیں اور من کے میل دھوتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اترتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے دلوں کے زنگ تلاوت کلام مجید سے اترتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر مختلف طریقوں سے کیا جائے اور اس کا نام مختلف انداز سے لیا جائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دل کی میل کچیل، دل کی غلاستیں، دل کی گندگیاں اتار دیتی ہیں اور دل مصفہ اور شفاف ہو جاتا ہے۔ حضرات صوفیہ تو کہتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی بار بار اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جب ذکر کر رہے ہوں تو اس وقت مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جس کو پکار رہے ہیں اس کی طرف یکسوئی کے ساتھ توجہ ہو، اور وہی ذکر حقیقی ذکر ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر عضو بدن کا الگ ذکر ہے، زبان کا الگ ذکر ہے، آنکھوں کا الگ ذکر ہے، کانوں کا الگ ذکر ہے، ہاتھوں کا، پاؤں کا، دیگر اعضائے بدنیاں کا الگ الگ ذکر ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا ذکر ہے، استماع قول حق یہ کان کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا نام لینا یہ زبان کا ذکر ہے، دکھیوں کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے، نیک مجالس کی طرف چل کے جانا، مسجد کی طرف سفر کرنا یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ تو مختلف اعضائے بدنیاں کا مختلف ذکر ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ ذکر کے اندر انسان لگا رہے اور رب کی یاد کے سائے میں اپنی زندگی گزارے۔ یہ اس کی روح کی غذا ہے جو اسے باہم پہنچتی ہے، پھر اس کی روح مرتی نہیں ہے، اس کی روح جو ہے وہ شاد اور آباد رہتی ہے، بیمار نہیں پڑتی، روح کے اوپر زنگ نہیں چڑھتا، وہ پاکیزہ اور مطہر رہتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی روح کا سامان کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ۔ ہمارے صوفیاء نقشبندیہ تو کہتے ہیں جب سالک کہے اللہ، تو جب یہ بندہ پکار رہا ہوتا ہے رب کو، تو رب بندے کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ذکر مجرد پر یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تو اس کے بعد کچھ نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ۔ تو جب کسی کو پکارا جائے تو پھر اس کو غرض بھی بتائی جاتی ہے نا۔ آپ مجھے آواز دیں میرا نام لے کے تو میں متوجہ ہو جاؤں گا آپ کی طرف، تو پھر آپ مجھے کچھ کہیں گے نا کہ جناب ہم آپ کے پاس آئے ہیں ٹائم لینے کے لیے یا کوئی اور غرض کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تو وہ آپ غرض بتائیں گے مجھے۔ تو اگر آپ مجھے آواز دیں، مجھے رضا ثاقب کہہ کے پکاریں اور میں آپ کی طرف توجہ پذیر ہو جاؤں، آپ پھر دوبارہ کہیں رضا ثاقب، تو میں پھر کہوں گا جی، آپ پھر کہیں تو 2-3 بار کے بعد میں اکتا جاؤں گا کہ میاں بات بھی آگے کرو، مجھے پکار رہے ہو بار بار تو بتاؤ کیا کہنا ہے۔ تو کچھ لوگ اس پہ قیاس کر کے وہ کہتے ہیں جب پکارا جاتا ہے اللہ تو اس کے بعد تم اپنی غرض ہی بیان نہیں کرتے، پھر کہتے ہو اللہ، پھر کہتے ہو اللہ، تو کچھ کہو بھی نا۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میاں کس لیے مجھے آواز دی ہے مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں پوچھتا ہوں۔ لیکن جب بیٹا بچہ ماں کو کہتا ہے امی، تو ماں کو پتہ ہوتا ہے اسے دودھ چاہیے، سردی لگ رہی ہے اسے لحاف چاہیے،
اس نے واش روم میں جانا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ماں کو پتر کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے، بیٹے نے صرف اتنا کہنا ہوتا ہے امی، آگے امی کو پتہ ہے اس کو کیا دینا ہے۔ تو بندے کا رب کو پتہ ہے اس کو چاہیے کیا، بندہ کہتا ہے اللہ، رب کو پتہ ہے میرے بندے کو کیا چاہیے، تو آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، رب ساری جھولیاں بھر دیتا ہے اور نظر رحمت سے نواز دیتا ہے۔ تو ہم ذکر میں اس کی توجہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کہیں تو قلب لا کھیلتے ہوئے دل سے کہیں تو برکات نصیب نہیں ہو پائیں گی۔ اس لیے ہم جب اللہ کہیں تو ہمارا رواں رواں اس کو پکار رہا ہو، ہمارے خیال ہماری سوچیں اس کی جانب ہوں، اور جب اللہ کہیں تو ساتھ ہی جھولی بھی پھیلی ہوئی ہو کہ اب مالک کی رحمت ہمارے اوپر اترے گی، تو پھر دیکھنا کہ ذکر کی لذتیں اور کیفیات کتنی نصیب ہوتی ہیں۔